السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو الحمدللہ آج ہم سورۃ الزمر کی چند آیات کریں گے، اور ان آیات میں جو گزشتہ آیات دیکھی آپ نے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے حالات کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو مومن ہوں گے ان کا کچھ تذکرہ ہے۔ جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی خبر دی تھی، یہاں کچھ جنت کے بارے میں کچھ خبریں دی ہیں، وہ ہم نے دیکھنی ہے، اور کچھ عقل والے کون ہوتے ہیں، اور مزید اس میں کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو مس مریم اس پر پڑھیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہم سب کو اسی طرح اچھا سا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرن۔ جی تو آئیے ذرا کچھ اس میں الفاظ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج۔ طاغوت، اصل میں طاغوت ہر اس کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت یعنی جو یعنی بتوں میں سے، شیاطین میں سے، یعنی دنیا میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظالم کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید تنقذو، انقذ ینقذو، یعنی یہ بچانے کے میننگ میں ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز سے نکال لینا، بچا لینا کسی مشکل سے۔ اس کے بعد مزید ینابی،
یہ بیسیکلی چشموں کے لیے ہے، جمع کا صیغہ ہے، غیر منصرف ہے۔ اس کے علاوہ یہیجو اس کا مطلب ہوتا ہے خشک کر دینا، مصفرن زرد ہو جانا، حطامن چورا چورا ہو جانا۔ اس کے علاوہ مزید قاسن یعنی تنگ، اس کے علاوہ مزید اس میں اور کوئی نہیں ہے۔ اوکے آگے چلتے ہیں، آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سو عروج آئیے، امینہ، صدیقی اینڈ لبنہ۔ جی 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 عروج۔ سر۔ والذین جی اجتنبوا الطاغوت، مجھے بتائیے الذین کا یہاں کیا مقام ہے جملے میں؟ مبتدا ہے، اس پہ موصول۔ ٹھیک ہے، اجتنبوا الطاغوت، طاغوت منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے۔ مفعول ہے۔ اجتنبوا کا مادہ اور باب بتا دیں۔ جیم نون با مادہ ہے، باب افتعال سے، فعل ماضی ہم فاعل۔ ٹھیک ہے، ہم فاعل۔ کیا ترجمہ ہو والذین اجتنبوا الطاغوت؟ اور جو لوگ بچتے ہیں طاغوت سے۔ بچتے، اجتنبا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اجتناب کرنا، بچنا، اجتناب کرنا۔ ہم اگر آپ کو کہا جائے فلاں چیز سے اجتناب کریں، کیا مطلب ہے؟ دور رہیں۔ دور رہیں، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ کرنا نہیں بلکہ اجتناب کرنا۔ جی اجتناب کرنے سے مراد ہے قریب بھی نہیں جانا۔ جی تو اسی طرح اجتناب کرتے ہیں، یعنی ایسے ماحول سے بھی بچتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے پھر طاغوت سے تو دور رہنا ہی رہنا ہے، لیکن وہ جو راستے ہیں، وہ جو راہیں ہیں، وہ ان راہوں سے بھی دور رہتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت۔ جی مس عظمیٰ آئیے، جی سر۔ مجھے بتائیے ان یعبدوہا، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ ان المصدر المول ہے جو جملہ فعلیہ پر داخل ہو کر مفرد کی تعویل میں اس کو بدل بنا رہا ہے الطاغوت کا۔ پہلے یعبدو گرامر فعل ایکسپلین مضارع کر ہے۔ لیں پھر بتائیے کیا بن رہا جی، یعبدو فعل مضارع ہے، ہے۔ عبدہ یعبدو باب نون سے، اور ہا مفعول ہے جو جا رہا ہے طاغوت کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ المصدر المول کی تعویل میں آ کر بدل بن رہا ہے طاغوت کا۔ آپ نے طاغوت کا اس کو بدل کیوں بنایا؟ حال کیوں نہیں بنایا؟ صفت کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اس کو بدل کیوں بنایا؟ سر حال تو اس کا نہیں بن سکتا نا، اس میں تو پھر ذوالحال کس مطلب ہے کہ اس کی بات، ہاں جو ضمیر لوٹ رہی ہے طاغوت کی طرف، جی تو میں نے اس پوائنٹ کو لے کے اس کو بدل بنا دیا۔ ٹھیک ہے، گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک بنایا بدل۔ نہ جی یہ حال بن سکتا ہے کیونکہ یہ جی طاغوت کا حال نہیں بیان کیا جا رہا، یہ جی ڈسکس کیا جا رہا ہے اجتنبو کا۔ اور یاد رہے پہلی بات، ان مصدریہ سے حال آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ ان مصدریہ سے نہ حال بنتا ہے جملہ، نہ صفت جی بنتا ہے۔ سر، اوکے سر۔ ٹھیک ہے، یہ جملے میں یا جی فاعل بن سکتا ہے، یا مفعول بن سکتا ہے، یا بدل بن سکتا ہے۔ اوکے سر ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں یا یہ مبتدا بن سکتا ہے یا خبر بن سکتا ہے، یا یہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے، یا یہ حرف جر کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جی سر، پانچ ایک پوزیشنز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اسمو جی سر، خبر و کانا بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ جی نے سر، بالکل ٹھیک بنایا، یہاں اس کی اور کوئی پوزیشن نہیں بن رہی، ان یعبدوہا۔ اور اس کا مفعول نہیں بنا سکتے اجتنبو کا، یعنی اجتنبوا الطاغوت، مفعول تو آ گیا، اسی کی بات کی جا رہی ہے، جی یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں دوسرا مفعول کیسے آئے گا؟ سو اب ذرا ترجمہ کریں لبنہ، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا یا کنارہ کشی کر لی طاغوت کی، کہ وہ عبادت کریں اس کی۔ یعنی جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، ٹھیک ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جی لبنہ، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، ذرا ایکسپلین کریں گرامر۔ جی سر، حمزہ نون با اس کا مادہ ہے، انابو باب فعال سے ہے، انابا یونیبو، اور ہم اس کا فاعل ہے، اور اللہ یہ متعلق فعل ہو گیا۔ ذرا مادہ دوبارہ بتائیں۔ کیا مطلب ہے؟ حمزہ نون با سر۔ دو چار اور بھی ڈال لیں، یا با کاف لام میم نون۔
वो भी रह गए हैं। सॉरी सर। डाल लें, कोई मसला नहीं, अपनी नून, मर्जी है ना, क्या मसला है। वाव भी डाल दें, जीम भी डाल दें, गाफ भी डाल दें नहीं नहीं उर्दू सॉरी का। सर। जी सर माजरत चाहती हूँ। नून बताएं मिस वाव उज़मा, बा है। इनको क्या मादा है इसका। नून वाव बा बाबे इनसे इफ़आल ये से पूछे इन्होंने अनाबा हमजा कहाँ से निकाला और क्या वजह बनी हमजा लाने की। जी लुबना, आप अलिफ हमजा से कंफ्यूज हो गई बाबे इफ़आल के। जी नहीं 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 मैम, कंफ्यूज नहीं हुई मैं, वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी में हो गया, चलें जहन में नहीं अच्छा, रहा कि बाद फाल से है। ठीक है। नून वाव बा अनाबा, मादा है। ठीक है ठीक है, अनाबा यूनीबो। ओके, अनाबू का फाइल क्या है। हम फाइल है सर। इलल्लाहि जुमले में क्या है। मुताल्लिक़ के फेल हो गया। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ, अनाबू इलल्लाहि, और उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। रुजू किया। मिस अमीना सिद्दीकी, लहुमुल बुशरा का जुमले में क्या मकाम है। सर मफूल बनेगा। किसका मफूल बनाना चाह रही हैं आप इसको। अनाबू का। अच्छा, वाह, क्या मफूल ढूंढा है सर आपने। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, ये कोई बात नहीं। असल में जुमला आप इस्मिया है ना असल ये। में सुने, नया नहीं है, ये पुराना है, ये पुराना कॉन्सेप्ट। एक चीज आप लोग थोड़ा सा जी ना, कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको जहन में रखा करें। तो आप लोग जहन में नहीं रखते ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। देखिए, जब भी जुमला अल्लदीना से शुरू हो, किससे शुरू हो, अल्लज़ीना से। अल्लदीना से। कुरान मजीद में जहां भी आपको अल्लदीना से जुमला शुरू हो और उसके बाद इस किस्म का जुमला हो, लहुमुल बुशरा, लहुमुल दिस, लहुमुल दैट, लहू दैट, तो ये जुमला खबर है इसकी। जी अल्लदीना भी तो मुब्तदा बनकर आता है ना। जी 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 अगर जुमला शुरू हो रहा हो, देखना पड़ेगा, अगर खबर हो सकता है पिछले जुमले, अगर ये पीछे सिफ्त होगा तो फिर वाव नहीं होगी, ठीक है। अगर ये शुरू हो रहा है जी जी वाव से, तो इसका मतलब ये क्या है, क्या है मिस समीना। जी सर, वाव से अगर शुरू रहा तो तो क्या है, दूसरा जुमला स्टार्ट है वहां क्या है अरूज, मैंने क्या बताया है कि वाव से शुरू, वाव के बाद अल्लज़ीना आ रहा हो तो क्या मतलब होगा, मुब्तदा है। मुब्तदा होगा। और अगर वाव के बिना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये कहीं सिफ्त है पीछे किसी चीज की, ठीक है। से। जी जी वाव के बिना हो तो क्या होगा अमीना, सर सिफ्त होगा। सिफ्त होगा पीछे किसी जुमले की, ठीक है। जी और अगर जी वाव, वाव से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब यहां से ये जुमले की इब्तिदा हो रही है और अब हमें इसको यहाँ मुब्तदा बनाना है, फिर इसकी खबर तलाश करनी है। अब बताएं, लहुमुल जी बुशरा, ये क्या है जुमला। सर, लहुम ये खबर मुकद्दम हो गया, अल बुशरा मुब्तदा मुअख्खर। ओके गुड, क्या तर्जुमा हुआ, जरा आप पूरी आयत का तर्जुमा कर दें अल बुशरा तक। जी सर। और जो लोग बचते रहे तागूत से कि इनकी परस्तिश करें, अ, और ये उन्होंने रुजू परस्तिश करे किया कौन से अल्लाह। कुरान मजीद से पढ़ा है आपने। सर सॉरी, इबादत करें सही है। नहीं कि वैसे इनकी कहाँ इबादत। से पढ़ा परस्तिश करें। सेम जैसे कुरान मजीद में लोगों ने तर्जुमे जी लिखे हो ना, वो उठा के नहीं सुनाने होते, जी अपना जी जी दिमाग सर। इस्तेमाल करें। जी अ, सर मैं फिर से करती हूँ। हाँ जी, और जो लोग बचते रहे तागूत से कि वो इनकी इबादत करें और उन्होंने रुजू किया अल्लाह ताला की तरफ, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। ठीक है। देखिए, बचते रहे नहीं, बचते के लिए फेल मुजारे होगा। वल्लदीन, जी जिन्होंने इज्तिनाब किया तागूत, यानी तागूत की इबादत करने से, बचते से तो आपको फेल मुजारे लाना होगा। इज्तिनाब जी किया जी सर, तागूत की परहेज इबादत का करने से, क्या। परहेज बोल सकते हैं। चले परहेज कर लें, अगर आपको परहेज लफ्ज पसंद है। तो लहुमुल बुशरा क्या हुआ, सर खबर, तर्जुमा क्या हुआ। उन्हीं के लिए खुशखबरी है। उन्हीं के लिए खुशखबरी है, वेरी गुड।
मिस राफिया, फबश्शिर इबाद, एक्सप्लेन करें। जी सर फा फसीहिया है यहाँ पर, बशिर फ़ेल अमर है, अंता फ़ाइल है यहाँ पर, इबादी रकबे इज़ाफ़ी है और इसके लिए यहाँ पे मफ़ूल बन रहा है बशिर के लिए, तो बशरा युबशिर बाब तफ़ील से है, बाश रूट लेटर। इबादी दाल के नीचे ज़ेर क्या बता रही है? जी यहाँ पे या महज़ूफ़ है। ओके गुड, क्या तर्जुमा हो? फबश्शिर इबादी। तो आप मेरे बंदों को खुशखबरी दे दीजिए। ठीक है, तो बश्शिर कौन से बाब से है? बाब तफ़ील से, बा शीन रा रूट अमर लेटर का से सीगा है। इसका। ठीक है, गुड। जी ओके जी, आगे चलते हैं। डॉक्टर अफशा आइए, नशमी आइए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अफशा, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। एक मिनट, अमीना, अल्लज़ीना का इस जुमले में क्या मकाम है? अमीना सिद्दीकी, सर सिफ्त बन रही है। किसकी सिफ्त बन रही है? सर इबाद की। यानी आपने सबक सीख लिया कि वाव के बिना आए तो सिफ्त होगा, लेकिन अब तलाश करने में थोड़ा टाइम लगा, ऐसा ही? जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखे ना, ये ला लिखा हुआ है ना, ये ला इसीलिए है। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। गुड, ये सिफ्त है। सो अगर ये सिफ्त है तो अल्लज़ीना का इराब क्या है यहाँ पर? रफा, नसब या जर? सर नसब। क्यों नसब कहा आपने? सर इबाद जो है वो नसब में था, वो नसब क्यों था? क्योंकि वो मफूल था। वो मफूल था। वेरी गुड, ओके जी। जी तो डॉक्टर अफशा, यस्तमिऊन अल-क़ौला, जरा ग्रामर एक्सप्लेन करें। यस्तमिऊना, ये फेल मुजारे, इसमें मादा है, सीन मीम ऐन बाब इख्तियार से, हुम इसका फाइल है, कौला मफूल है। ठीक है, बाब इफ्तियाल से। अल-क़ौला मंसूब क्यों है? ये मफूल है। ये मफूल है। तो समिया और यस्तमिया में क्या फर्क है? समिया सुनना और यस्तमिया इख्तियार से, तो एहतमाम से सुनना। वेरी गुड, ध्यान से सुनना, कान लगाकर सुनना, गौर से सुनना। क्या तर्जुमा हुआ? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला। वो लोग जो बात को ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, गुड। यहाँ पर अल-क़ौल के बारे में दो राय ली गई हैं। ठीक है, एक, कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद अल कुरान है। क्या है? कुरान। अल कुरान। और बाज ने फिर उसके अंदर अल हदीस को भी शामिल किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फरमान। बाज ने इसको आम लिया है। क्या लिया है? आम, यानी हर बात। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल क़ौला। लेकिन अक्सरियत उसको अल कुरान की तरफ गए हैं और कुछ ने फिर बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को उसमें शामिल किया। ओके, नतीजा निकालते हैं हम। फौजिया मुबश्शिर आइए। जी सर। फयत्तबिऊन अहसनहु, एक्सप्लेन करें ग्रामर। सर ये फ़ेल मुज़ारे है, हम इसका फ़ाइल है, ताबाइन इसका मादा है, बाब इफ्तिआल से, अत्तबआ यत्तबिउ। ठीक है, तो और उन्होंने पैरवी इसका की। फाइल क्या है? फ़ाइल इसका सर हम है। अहसनहु क्या है यहाँ पर? सर ये मफूल बन रहा है। ये हु ज़मीर कहाँ जा रही है? सर कौल की तरफ। वेरी गुड। फयत्तबिऊन अहसनहु, क्या तर्जुमा हुआ? तो उन्होंने अ, तो उन्होंने पैरवी की मुजारे, सबसे अच्छी। मुजारे। जी, तो उन्होंने वो पैरवी करते हैं सबसे अच्छी बात जब आप की। उन्हों कहते हैं तो समझ लग जाता है आप माजी की तरफ बढ़ रही हैं। जी सर, सॉरी सर। ऐसी है ना, उन्हों के बाद माजी आ सकता है ना, मुजारे तो नहीं आ सकता। जी सर। हाँ जी, अब मुजारे के साथ करें तर्जुमा। तो वो पैरवी करते हैं सबसे अच्छी बात की। हाँ जी, क्योंकि ये अमल कंटिन्यूस चल रहा है ना, ता क़यामत चलता रहेगा। जी अल्लज़ीना सर। यस्तमिऊन अल-क़ौला फयत्तबिऊन अहसनहु।
اچھا اب اس کو قرآن مجید سے کیسے کنیکٹ کریں گی کہ اگر القول قرآن ہے تو پھر یہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ اس کی اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن میں کوئی بری بات بھی ہے؟ جو سر احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو حکم ہیں اور جو بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، بری باتیں بھی جسے ہیں پھر تو، اگر آپ یوں نفی کریں گی تو؟ جسے سر کرنے کا حکم دیا ہے اور جسے نہیں بچنے کا نہیں حکم دیا نہیں، ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہیں نا اچھی اچھی جی باتیں، سر، نہیں سر، بری باتیں تو نہیں ہو سکتی، نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، جو یقینی حکم طور ہے۔ پہ نہیں ہے۔ جی قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر آپ کیا اب تک آپ نے آبزرو کیا ہے؟ کیا کس کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن؟ سر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے بارے میں، اور جی، شیطان سے اجتناب کرنے کے بارے میں، قرآن مجید نبیوں میں کے کچھ بارے میں۔ ایسی باتیں ہیں جن کی اتباع ہم نے نہیں کرنی؟ جی سر، یہی کہ ہم طاغوت کی عبادت نہ کریں۔ نہیں، یہ تو کرنی ہے نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اس پہ تو عمل کرنا ہے اس بات پہ۔ کوئی ایسی باتیں بھی ہیں قرآن میں جس پر عمل نہیں کرنا ہم نے؟ جی ڈاکٹر افشاں، ہیں ایسی باتیں؟ نہیں سر، سبھی چیز پہ عمل کرنا ہے اچھا ٹائم۔ سنیں، بالکل ہیں، سنیے کیا ہے قرآن مجید کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے بارے میں، اللہ کی بادشاہت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کی خبریں دیتے ہیں، متقین کی خبریں دیتے ہیں، صابرین کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کافرین کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اب مس فوزیہ کس کی پیروی ہم نے نہیں کرنی؟ سر، کافرین کی۔ کافرین کی پیروی نہیں کرنی۔ خبریں جو ہے نا قرآن میں جی موجود ہے نا، سامری نے کیا کیا تھا، جی سر۔ فرعون نے کیا کیا تھا، قوم لوط نے کیا کیا تھا، قوم ثمود، ان کے تذکرے ہیں نا، ان کے اعمال کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ اتباع کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر، نفی ہو رہی ہے نا کہ اس کی ہم نے صحیح۔ اتباع نہیں کرنی، وہ ہم تک خبر پہنچائی گئی ہے۔ اب کوئی جی یہ کہ جی قرآن میں تو ہر چیز ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو پھر تو بات کہاں جا کھڑی ہوگی؟ یہاں سے علماء نے لیا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اس میں سے جو یعنی قابل اتباع ہیں، جن کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، باقی کو وہ ویسے ہی خبر کے طور پر لے لیتے ہیں اور اس سے عبرت پکڑتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے۔ اچھا، جنہوں نے عام لیا ہے القول کو، ان کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں، وہاں لوگ باتیں کر رہے ہوں گے، اس میں آپ اچھی جو باتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور بری باتوں کو ترک کر دیتے ہیں، بری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی ان کو سنتے بھی نہیں، ان کی طرف کان بھی نہیں دھرتے، البتہ کوئی اچھی بات کر رہا ہو تو آپ اس کو لے لیتے ہیں۔ مزید اس آیت کو تھوڑا سا اگلا حصہ بھی ایکسپلین کرے گا۔ گڈ فوزیہ مس، اوکے، شازیہ سہل آئیے۔ جی سر، اولئک الذین ھداھم اللہ، ذرا گرامر ایکسپلین کریں۔ جی اولئک کا مبتدا ہے، الذین ھداھم اللہ، یہ اس کی خبر بن رہا ہے، الذین اسم موصول ہے، اور ھداھم اس کی صلہ ہے، ھداھم اللہ صلہ ہے اس کا، اور یہی لوگ ہیں جنہیں ایک منٹ، ہدایت ہدا کا فائل کیا ہے؟ اللہ، لفظ الجلالہ۔ لفظ جلالہ اس کا فائل ہے، اور ہم اس کا مفعول ہے۔ ہم اس کا مفعول ہے۔ ہدا کون سے باب سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ہدا یہدی، باب دار آواز، اوکے۔ کیا آپ بھول ترجمہ گئے ہوا؟ سر، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اوکے گڈ، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کی رہنمائی کی ہے، جن کو ہدایت دی ہے۔ اچھا، جی اب یاد رہے یہ بات آ رہی ہے نا، علماء نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آج دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو دین کی باتیں نہیں سننا چاہتے، اگر کوئی کسی کا دل دین کی باتیں پڑھنے، سننے، سمجھنے میں نہ لگے تو پھر سمجھ لیں کہ ان کو یہ حاصل نہیں ہوا ابھی تک، اولئک الذین ھداھم اللہ، ٹھیک ہے، جی یہ ابھی ان کو جی نہیں ملا۔ اور اگر ہمارے دل، ہمارا دماغ دین کی باتیں سننے کی طرف لگتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اطمینان نصیب ہوتا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہمارا دل عمل کو بھی کرتا ہے، تو الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے
کہ ہم انشاءاللہ ان میں سے ہیں جن کو اللہ ہدایت عطا فرما رہا ہے. جی الحمدللہ. باوجود اس کے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے تقصیر ہوتی ہے, کمی بیشی رہتی ہے, رہے گی, ہم بہت سارے فطروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں, کوئی لیکچر سنتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے, اس کو ہم اس پر عمل کرنے کی طرف لپکتے ہیں, تو الحمدللہ کہ ہمارے دلوں میں ہدایت زندہ ہے. جو لوگ قرآن کی بات سن کر ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, وہ دین کی بات سننا پسند نہیں کرتے, مولویوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, داعیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, ان کے نزدیک یہ فضول لوگ ہیں, سمجھ لیں کہ وہ ہدایت سے کوسوں دور موجود ہیں. ان کے دلوں کا ان کو اپنے دلوں کا علاج کرنا یا کروانا چاہیے. اوکے, آگے چلتے ہیں. پروفیشن آئیے. جی سر. اولئکا ہم اولو الالباب, ذرا گرامر ایکسپلین کریں. جی, اولئکا مبتدا ہے, ہم ضمیر فصل ہے, اور اولو الالباب مرکب اضافی یہ خبر ہے. اوکے گڈ, کیا ترجمہ ہوا؟ وہی لوگ عقل والے ہیں. وہی لوگ عقل والے ہیں. اوکے, تو مجھے یہ بتائیے عقل سے کیا مراد ہے؟ سر وہ صحیح بات کا فیصلہ کر پا رہے ہیں, ہدایت. مس عظمیٰ, کیا مطلب ہے اولو الالباب؟ مس عظمیٰ نیکسٹ ٹائم میوٹ نہ کیجیے گا. جی سر, اصل میں شور تھا سراؤنڈنگ میں. جی, عقل مند سر وہ ہیں جنہوں نے حق بات کو سنا اور اس کو قبول کیا. اچھا, ذہین اور عقل مند میں کیا فرق ہے؟ ذہین اور عقل مند میں فرق, ذہین تو ہم اس شخص کو کہتے ہیں جو بات کو اگر اس کو کوئی چیز سمجھائی جائے تو وہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو اس پر عمل بھی کرے, سمجھ بھی جائے اور عمل بھی کرے. سمجھ نہ بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا. جی الحمدللہ, واہ ماشاءاللہ, بہت بہترین جواب دیا. یہاں ہمارے 143 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو بڑے ذہین ہوں, ان کو یہ گرامر, اعراب, یہ وہ ہر چیز فٹافٹ آتی ہو, ایسے ہی نا؟ جی سر. بڑا فوراً سے جواب دیں, ساری سمجھ آ رہی ہو. لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جن میں جو اس میں پھنستے ہوں, لیکن جو جی سر, ذہین ہو سکتا ہے وہ اس میں عمل کی طرف لپکتے نہ ہوں. لیکن جو ذہین نہیں ہے بالکل ان کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے لیکن عمل کی طرف لپکنے والے ہیں. اللہ نے کس کی تعریف کی ہے؟ ذہین کی کہ عقل مند کی؟ عقل مند کی جو عمل کی عقل طرف مند لپکتا کی. ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ عمل. جی, کہ یہاں آئے, اعراب بڑا اچھا سنا دیا, واہ جی واہ, آ گیا جی کام. لیکن جب بات آئی عمل کی تو یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو وہ اب اعوذ بک من شر نفسی والی بات پر ان کو عمل کرنا ہے کہ ان کا اپنا نفس ہی ان کو شر پر ابھارے ہوئے ہے. بے شک سر. وہ نفس کے تابع ہیں, نفس کی پیروی کر رہے ہیں. ایک پردے کی آیات سن لیں اور پردہ نہیں کریں گی تو پھر کیا فائدہ ایسے اعراب کرنے کا؟ ہے کوئی فائدہ مس عظمیٰ؟ جی سر بالکل. یہ اعراب تو روز قیامت مسئلہ بن جائے گا. جی سر بالکل. کہ تم اعراب کرتی تھی, سنتی سمجھتی تھی, تمہارے سامنے تمہارا استاد بار بار بیان کرتا تھا, لیکن تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگی. ذہین تو بہت تھی تم, لیکن عقل جی مند سر. کیوں نہیں تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ عقل پہ کس نے پردہ ڈالا؟ شیطان نے پردہ نفس ڈالا؟ نہیں, پہلے تمہارا اپنا نفس, تم اپنے نفس کے تابع تھی. شیطان تو بعد میں کھیل کھیلتا ہے. پہلے تو انسان کے اپنے نفس میں کوئی چیز چھپی ہوتی ہے کہ اس کا اپنا دل نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ پھر دوسروں کے کندھوں پہ بندوقیں رکھ دیتے ہیں. شوہر منع جی کرتا سر. ہے, والد منع کرتا ہے, والدہ منع کرتی ہے, فلانا منع کرتا ہے. یہ کندھے ہیں نا بندوقیں رکھنے کے لیے. شوہر تو بڑا کندھا ہے, رکھ کے مارو, بزوکا چلاؤ, بندوق بھی کم ہے, رکھ دو اس کے جی کندھے سر. پہ اور کہتی ہو بھاویں بھی بنانے ہیں, پردہ بھی نہیں کرنا, موسیقی بھی سننی ہے,
شادیوں پر بھی جانا ہے، کندھا کس کا استعمال کرنا ہے؟ کس کا؟ شوہر کا۔ شوہر کا، کہ جی بات تو سر، یہ بندوق نہیں توپوں تک چلی گئی ہے کہ اس کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے آؤ، فائر کرتے آؤ۔ یہ دنیا میں چلے گا صرف لوگوں کی حد تک۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دلوں میں نہیں جا سکتے۔ جی سر، کہ تو وہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ پھر بتائے گا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کی باتوں کو جاننے والا۔ وہاں نہیں چلے گا جی شوہر کہتا تھا، جی والد اعتراض کرتا تھا پردہ کیوں کرتی ہیں، وہ جی اسکول والے جو ہے نا وہ نہیں پردہ کرنے دیتے، وہ جی میری ہمسائی مجھے نہیں پردہ کرنے دیتی، یہ سب وہاں سب یہ باتیں فیل ہو جانی۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یاد رہے ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ جی سر، روز قیامت یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرا شوہر منع کرتا تھا، میرا شوہر کہتا تھا ہمیں بناؤ، وہاں یہ دلیل نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما لے۔ مسز میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جی سر، بتائیے یہ اولائکا کیوں آیا ہے؟ سر دور کا اشارہ اس وقت لایا جاتا ہے جب بات کی امپورٹنس کو مزید بڑھانا ہو۔ اوکے، اشارہ ہی کیوں لایا، ضمیر کیوں نہیں لائی گئی؟ یہ کیوں نہیں آیا ہم ہداہم اللہ، یا ہم الذین ہداہم اللہ؟ سر اشارہ زیادہ پاورفل ہے اس لیے۔ سر میں بتاؤں؟ بتائیں۔ جی وہ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں ان کو، ویری اگر گڈ جانتے ہوتے تو گلفشاں، دلیل آتی۔ ماشاء اللہ، آپ کو ملے گی سیرت النبی انعام میں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے؟ جی جی مس نادیہ ان سے ان کا ایڈریس لیجئے گا۔ مس جی نادیہ سر، ہے؟ جی جی جی، ٹھیک ہے، اوکے گڈ، ماشاء اللہ۔ مس عظمیٰ یہ مشکل سوال تھا۔ کوئی بات نہیں سر، ماشاء اللہ بہت اچھی ویری گڈ نالج میں میرے گلفشاں۔ اضافہ۔ کیوں ہے یہ؟ جی کیونکہ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں۔ جی سر، اللہ جانتا ہے نا کس کو ہدایت دی ہے، جی سر بالکل۔ کون پہچان سکتا ہے اس ہدایت کو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہم سر، ضمائر وہ وہاں آ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اچھا سر ٹھیک ہے۔ یعنی ہم پہچان سکتے ہیں، اور جہاں اولائک آ رہا ہوتا ہے نا موسٹلی، وہاں کیا ہوتا ہے جی ہم نہیں پہچان سکتے۔ اوکے سر، ہم پہچان سکتے ہیں کون ہدایت پر ہے، نہیں سر، ہم پہچان سکتے ہیں کون عقل مند ہے۔ واقعی نہیں سر چیزیں بالکل کیموفلیج بھی بھی نہیں۔ تو ہوتی ہیں نا۔ جی ٹھیک ہے، جی جی سر، ماشاءاللہ مس گلفشا، بہت خوشی ہوئی آپ کا جواب سن کر۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اوکے جی، مس مریم آئیے۔ جی مریم، استاد افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، ذرا آواز بلند کریں۔ جی استاد، اب آواز آ رہی؟ اتنی آ رہی جتنی پہلے تھی۔ ایک سیکنڈ، اب ٹھیک ہے استاد؟ جی بڑے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب ایکسپلین کریں۔ جی استاد، آج جو ہے وہ حرف عطف لے لیتے ہیں۔ آج استفہامیہ اور استفہامیہ یہ فا بیک گراؤنڈ عطف۔ نائز عائشہ آپ کی طرف آ رہا ہے، پلیز۔ یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ یہ برتن ہل جل رہے ہیں۔ میں اوپر روم میں ہوں، برتن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا مریم بولیے۔ جی استاد، استاد استفہامیہ فا عطف من جو ہے اسم موصول شرطیہ کے طور پہ، حق کا جو ہے جملہ شرطیہ شروع ہو جائے گا، حق اس کا مادہ ہے، اور اس کا فائل جو ہے وہ ظاہر ہے کلمۃ العذابی مرکب اضافی کی فارم میں، اور علیہ جو ہے وہ متعلق فعل ہے۔ کیا ترجمہ ہو علیہ میں؟ ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی حق کی طرف۔ حق فعل ہے، فعل کی طرف بھی ضمیر جاتی ہے۔ سوری، اس
علیہ یہ اس من کا پر کیا کرنا ہے آپ نے؟ من یس استاد من من بالکل ٹھیک ہے. اوکے کیا ترجمہ ہوا؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. استاد کلمۃ العذاب عذاب کی بات کہہ سکتے ہیں ہاں مطلب جی، ٹھیک ہے. تو کیا وہ شخص یعنی جس عذاب کا پر حکم کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہو؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے اس کو من شرطیہ لیا ہے. یہ ایک آپشن ہے لیکن یہ لگ نہیں رہا شرطیہ یہاں پر نا، کیونکہ آگے پھر جملہ سوالیہ شروع ہو رہا ہے. افانت تنقذ من فی النار. ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے، ٹھیک من ہے، دیکھیں موصولہ یہ اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ طا لکھا ہوا ہے. اسٹاپ ہو جائے گا. جملہ شرطیہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک البتہ ہے، اعراب اس کے ایسے کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کو شرطیہ کہا جا سکتا ہے اور جواب شرط پھر کیا ہوگا؟ محذوف. 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 اوکے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، ترجمہ آپ نے بتا دیا. گڈ. عائشہ صدیقی افانت تنقذ من فی النار کو ایکسپلین کریں. حمزہ حرف استفہام، فا حرف عطف، انت مبتدا اور تنفذو من فی النار یہ پورا خبر ہے. تنفذو نون استاذی نے کاف ہے، کیا؟ سوری دکھنے تنکزو ہے، قاف ہے، نون قاف زال مادہ ہے، انکزا ینکزو باب افعال سے مان موصولہ اور فی نار صلۃ الموصول مل کے تنقذو کا مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ افانت تنقذ من فی النار. کیا پھر آپ اس کو بچا لو گے جو آگ میں ہے؟ اوکے، اس کا بنگالی میں ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی کہ اپنے اونا کے بادشاہ نبین جنی اکن آگونے اچھے. ماشاء اللہ، گڈ. سمجھ تو ہمیں نہیں آئی لیکن آپ نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. اوکے، سو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اب یہ افانت تنقذ من فی النار یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ بھئی کیا آپ بچا لیں گے اسے جو آگ میں ہے. یہ ایک انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ایسا. سو مس عظمیٰ ذرا ایکسپلین کریں گی یہ کہ کیا ہے، کیا آیت کیا سبق دے رہی ہے ہمیں؟ سر اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے. تو وہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو آگ سے نہیں بچا سکتے کیونکہ ان پر عذاب کا کلمہ حق ثابت ہو چکا ہے. اوکے، مس مریم آپ بتائیں کیا کہیں گی؟ استاد مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے جو اپنی یعنی جنہوں نے طاغوت اور ان کی پرستش کی ان کے اوپر تو ثابت ہو چکا ہوا ہے اللہ کا عذاب، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ٹائم پہ سفارش یا وہ چیز نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ تو ڈیفینیٹ ہو چکا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے ٹھیک عذاب. ہے، تو کیا یہ آیت شفاعت سے ٹکراتی ہے؟ شفاعت نہیں کر سکتے نا، ٹکرانا کا کیا مطلب ہو گیا استاد؟ ہاں جی سر جی مس عظمیٰ. سر شفاعت تو ایمان والوں کی ہوگی نا. ویری گڈ، شفاعت ایمان والوں کی ہوگی. یہ بات جی مشرکین کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے بارے میں اور افمن حق علیہ کلمۃ العذاب مطلب کیا ہے؟ خلاص جنت جہنم میں پرماننٹ سٹے. جی سر. حق علیہ کلمۃ العذاب کہ یہ پرماننٹ سٹے کا ویزا جاری کر دیا گیا ہے. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں چلا گیا؟ نہیں بچا سکتے. جہاں تک رہی شفاعت کی بات تو وہ مومنین کے لیے ہوگی جو جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا اذن دیں گے. یاد رہے یہ بات بھی ساتھ ہم نے رکھنی ہے، اذن دیں گے. اللہ کی مرضی کے بغیر پھر بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ چاہیں گے کہ فلاں کی سفارش کی جائے تو کی جائے گی، لیکن اصلاً یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اور جی سفارش سر. کا کیا مقصد ہے مس مریم؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کیوں کروائی جائے گی؟ یہ بات میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. استاد ایک تو ان کا مقام ہے ڈیفینیٹلی کہ انہوں نے سفارش کرنی ہے،
اور سفارش کی بھی کنڈیشنز ہوں گی کہ جو ایمان پہ ہوگا، حق پہ ہوگا، اللہ کے اذن سے ہوگا، اور وہ مجھے خود بھی بتائیے ایمان روز قیامت جو مطلب ہستی ہم اپنے کسی کی اعمال کی سفارش کرنے کی صلاحیت یا حیثیت جس کو دی جائے اس کا کیا اس کو مطلب ہے؟ آنر رسپیکٹ، اس کی آنر اور اس کا درجہ ان کو بہت زیادہ ہوگا. اسٹیٹس دیا جا رہا ہے، بالکل ان کو وہ مقام دیا جا رہا ہے کہ پوری کائنات کے لوگ دیکھ لیں کہ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں، کون سی ہستی ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کے انسان دیکھیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے کہ یہ کون ہے سفارش کرنے والے. سٹیٹس بلند کیا جا رہا ہے نا. لیکن بات وہی ہے کہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہیں گے اس کی سفارش کروائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں سفارش، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اوکے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں. اور جہاں تک رہی جہنم میں داخلے کی بات، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے. آمین یا رب العالمین. اوکے بشرا آئیے. جی السلام علیکم السلام. بشرا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ. لیکن کیا ہے اور الذین کے جملے میں کیا مقام ہے؟ جی سر، اس کو حرف اضراب یا استدراک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الذین مبتدا بن جائے گا. ویری گڈ. تو اسم موصول. اگر الذین مبتدا ہے تو خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جی خبر ہو جائے گی لہم غرف من فوقها. ٹھیک ہے. سو اتقوا ربهم منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے اتقو کا. اتقوا اور اتقو میں کیا جی فرق ہے بشرا؟ اتقو. اتقو کاف پر پیش لگا دیں، ٹھیک ہے، جی اور کاف پر زبر، ان دونوں حرکات سے کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ یہ امر ہو جائے گا اتقو والا، ویری پیش والا. گڈ. دیکھ رہی ہیں جی پیش اور زبر سے کتنا فرق ہے؟ جی استاد. نوٹ کیا آپ نے؟ جی یہ ماضی ہے، اس کا فاعل ہم ہے، اس کا فاعل انتم ہے، صرف ایک پیش جی لگی ہے. کتنا جی ڈفرنس استاد. ہو گیا ترجمے اور انڈرسٹینڈنگ میں؟ جی اوکے اب ترجمہ کریں. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سے ڈرے، ان تقوا ڈرے. جی لہم ڈرے. غرف. جی مس حمیرہ ایکسپلین کریں ذرا. لهم جار مجرور شبہ الجملہ خبر مقدم ہے، اور غرف جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہوا ہے، اور خبر بن رہی ہے جملہ اسمیہ میں. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ لہم غرف. انہی کے لیے بالا خانے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء ان کے اللہ. لیے بالا. فہیمہ مجھے بتائیے من فوقها غرف مبنیۃ کے جملے میں کیا مقام ہے؟ سر جی یہ صفت بن جائے گا غرف ان کے لیے. ویری گڈ. اس کو ذرا جملے کو بھی اب ایکسپلین کر دیں. جی سر جی، من فوقیہا خبر مقدم ہے، اور غرف مبنیاتن اس میں غرف مبتدا ہے، مبنیاتن یعنی مرکب توصیفی ہو کر مبنیاتن اس کی صفت ہے. مبنیۃ کون سا اسم ہے؟ سر جی یہ اسم مفعول ہے، بنا یبنی باب دعت سے. ویری گڈ. اسم المفعول ہے. واحد مؤنث کا مؤنث صیغہ. کیوں آیا ہے جبکہ غرف تو جمع ہے؟ جی یہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے صفت واحد مؤنث آئی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ من فوقها غرف مبنیۃ، ان کے اوپر بالا خانے ہیں بنے ہوئے. بنے ہوئے. گڈ. ٹھیک ہے. نسیم نواز تجری من تحتها الانہار کا جملے میں کیا مقام ہے؟ پہلے یہ بتائیے. سر یہ بھی صفت بن رہی ہے. اوکے ایکسپلین کریں گرامر. جرا یجری باب ذات سے جیم را یا مادہ ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے. انہار اس کا فاعل ہے، اس کی وجہ سے مؤنث آیا. من حرف جار ہے، تحتہا تحت ظرف ہے، اور ہاں مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر من سے مجرور ہوئے، اور جار مجرور متعلق تجری فعل کے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں اگر من ہٹا دیں
तो क्या जी क्या सर। फर्क है जुमले में दोनों में? तजरी तहतहल अनहार या तजरी मिन तहतिहल अनहार? मतलब अच्छा इसका बहती तर्जुमा हैं, करें, तजरी मिन तहतिहल अनहार। तजरी बहती हैं, इनके जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। ठीक है, तहतिहा में हा ज़मीर कहाँ जा रही है? सर गुरफुन की तरफ। गुरफुन की तरफ जा रही है। चले मिस उज़मा मुझे ये बताएं कि ये जी मिन सर। अगर निकाल दें तो क्या बनेगा और मिन के होने से क्या फर्क है? सर अगर मिन निकाल दें तो फिर ये मफूल बन जाएगा ना? नहीं, तो क्या फर्क है जुमले के तर्जुमे में? क्या फर्क है? तहती का मतलब भी तो नीचे ही होता है। बह रही हैं नीचे नहरें, तो फिर ये गुरफुन से ताल्लुक खत्म हो जाएगा सर, इसका क्यों? मुताल्लिक नहीं रहेगा। क्यों? तजरी तहतहल अनहार क्यों खत्म होगा? हा ज़मीर से कनेक्ट है ना वो तो। अच्छा ओके सर, गुरफ से ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है? हा जुड़ा हुआ है ना, ये हा। जी 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 सर। कौन मैं बताएगा ये बताऊं मिन का क्या मसला है? मैं बताऊं आप बताएं। जी, इसमें ये है कि गुराफोन अगर मिन निकाले तो ये इन गुराफोन के नीचे से बह रही स्टार्ट हो रही है यहाँ से ना। क्या मतलब? दोबारा बोलें। इसके यहाँ से गुराफोन जो है मबनियतुन से स्टार्ट हो रही है, वो नहरें यहाँ से अच्छा शुरू हो रही है, चले बहरहाल। इसके नीचे से नहीं आ अब रहा है। सुने, अब सुने, दोनों ही तहतिहा का मतलब नीचे ही है। मिन क्या है? देखिए मिन अगर मिन वहां से निकालें, मिस उमैरा आप बोलने दें। मिन मिन का मतलब है ये कमरा है, ठीक है, और बिल्कुल इसके नीचे नहरें बह रही हैं। अगर मिन नहीं हो तो मे भी 10 फुट नीचे, 15 फुट नीचे। समझ आई बात? जी सर बिल्कुल। मिन का क्या मतलब हुआ? अब इमीडिएट नीचे, बिल्कुल नीचे बह रही हैं, ठीक है। मिस जी सर। हुमैरा इब्तिदा नहीं, बह रही हैं नहरें, इसका मतलब इसके बिल्कुल नीचे से एग्जैक्टली नीचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूं तहता कदमिक, तो तहता कदमिक हो सकता है कितने 10 फुट नीचे। मैं अगर कहूं मिन नीचे तहती कदमिक, इस मीन बिल्कुल आपके पांव के नीचे से, जो आपके पांव के साथ क्या है? अटैच है, ठीक है। जी बिल्कुल। और कुरान जी मजीद सर। में ये दोनों तरह मौजूद है। अब आप जाकर वो आयात पढ़ें और देखें ये मिन कहाँ आया और कहाँ मिन के बगैर आया। जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्या फर्क है। नहीं समझ आएगा तो आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके अतीका, आइए। जी सर। ला युखलिफुल्लाहुल मिआद तक एक्सप्लेन करें। जी सर, यहाँ पे ला नफ़ी है, युखलिफु बाब इफ़आल से ये मुजारे है, अखलफा युखलिफु खा लाम फा मादा है इसका, और इस्मु जलाला अल्लाह इसका फ़ाइल है, अल मिआदा ये मंसूब हालत में इसका मफ़ऊल हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह ताला नहीं खिलाफ वर्जी करता वादे की। वाद अल्लाह का क्या मतलब है? वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा। वादा, वादा मंसूब क्यों है? सर यहाँ पे कोई फ़ेल महज़ूफ़ है जिसका ये मफ़ऊल बन रहा है। हाँ जी, ये मफूल मुतलक है और ये हमेशा महजूफ के साथ आता है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बात हो, तो यानी पक्का वादा जिसे कहते हैं ना, वादल्लाही ला युखलिफुल्लाहुल मिआद। अल्लाह ताला, अब मिआद क्या है? फिर यहाँ वाद क्यों नहीं आया? अतीका बता सकती हैं मिआद क्या है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं। मिस उज़मा क्या है मिआद? सर आपने एक दफा बताया था ये मस्दर मीमी है, वादे का वक्त और मुकाम जब वेरी गुड, अल्लाह ताला ये दो मीनिंग मुकर्रर अपने अंदर होती है समोए हुए हैं, वक्त और जगह दोनों। जगह। ठीक है, ओके अतीका, याद रहेगा। जी सर, इंशाल्लाह। ओके गुड। चलें अगली आयत, अगली दो आयत थोड़ी लंबी हैं तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो माशाल्लाह आप लोग अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके अब हैंड रेज भी ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पार्टिसिपेट करें, इसी तरह जरूर हिस्सा लें। और जो आज जिनको नहीं बुलाया इंशाल्लाह उनको मैं कल बुलाऊंगा, ठीक है। वो नाम मेरे सामने आ चुके हैं, अक्सा, अदीबा, सानिया, शहनाज, रुखसाना। आपको इंशाल्लाह कल आपसे इब्तिदा करेंगे और फिर हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे।
So jazakumullahu khaira, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen.